بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین۔ عزیز طلباء و طالبات، محترم حضرات، خواتین و معزز اساتذہ کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے مطالعہ قرآن حکیم کا مطالعہ ہم کر رہے اور چوتھا حصہ پارٹ 4 ہے، اور آج ہماری کلاس نمبر ہے 13، اور آپ کے علم ہے کہ سورۃ الانبیاء کا ہم مطالعہ کر رہے ہیں۔ آج ہم مطالعہ کریں گے سورۃ الانبیاء کی آیات 28 تا 39 کا، 28 سے 39 تک، اور جو کتاب پبلشڈ ہے اس کے جو صفحات ہیں وہ ہیں 52 اور 54، یعنی صفحہ نمبر 52 اور 54۔ تو سورۃ الانبیاء آیات 28 تا 39 کا انشاءاللہ آج ہم مطالعہ کر رہے ہیں۔ تو آئیے سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہمیشہ کی طرح مقاصد مطالعہ، لرننگ آؤٹ کم کیا ہوگی، کن کن باتوں کو ہم سمجھیں گے۔ چند باتیں۔ پہلی بات، مشرکین اور ان کے من گھڑت معبودوں کا قیامت کے دن کیا معاملہ ہوگا، من گھڑت جو خود سے انہوں نے اختیار کر لیے۔ نمبر 2، سورج، چاند اور باقی تمام اجرام فلکی کے بارے میں کس حقیقت کو بیان کیا گیا ہے۔ اسٹرانومی کا مضمون ہے، بارہ سورج، چاند، ستارے، سیارے وغیرہ، ان سب کے بارے میں کیا حقیقت بیان کی گئی۔ بہت قیمتی آیات ہمارے سامنے آئیں گی، اور کچھ جدید سائنسی تحقیقات کا بھی ذکر آپ کے سامنے رکھیں گے انشاءاللہ۔ نمبر 3، موت کی حقیقت کیا ہے۔ سب سے بڑی حقیقت تو موت ہے، سبھی اس کو مانتے ہیں، مسلمان بھی کافر بھی، کوئی موت کا انکار تو نہیں کر سکتا، اس پر بھی بات ہوگی انشاءاللہ۔ اور نمبر 4، کفار کس چیز کا مطالبہ کرتے تھے، یعنی ہٹ دھرمی پر، ضد پر اڑے ہوئے لوگ حق قبول نہیں کرتے تھے، بلکہ بے جا اعتراضات کر کے کچھ ڈیمانڈز سامنے رکھتے تھے۔ وہ مطالبات اور ڈیمانڈز کیا تھیں، یہ بھی انشاءاللہ ہم جانیں گے۔ اب آئیے ہمیشہ کی طرح جن آیات کا مطالعہ کریں ان کی تلاوت اور ان کا ترجمہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ اس وقت اسکرین پر آپ کے ہمارے سامنے سورۃ الانبیاء آیات 28 تا 30 ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، وہ اللہ ان باتوں کو جانتا ہے جو ان کے روبرو اور جو ان کے پس پردہ ہیں۔ ولا یشفعون الا لمن ارتضی، اور وہ اسی کی سفارش کریں گے جس کے لیے وہ اللہ راضی ہو۔ وَهُم مِّن خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ، اور وہ اس کے خوف سے ڈرتے رہتے ہیں۔ وَمَن يَقُلْ مِنْهُمْ، اور ان میں سے جو کوئی کہے إِنِّي إِلَٰهٌ مِّن دُونِهِ، کہ میں اس کے سوا معبود ہوں، فَذَلِكَ نَجْزِيهِ جَهَنَّمَ، تو ہم اس کو جہنم کی سزا دیں گے۔ كَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ، اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں ظالموں کو۔ اولم يَرَ الَّذِينَ كَفَرُوا، تو کیا کافروں نے نہیں دیکھا، ان السماوات والارض كانتا رتقا، کہ آسمان و زمین دونوں پانی برسنے اور سبزہ اگنے سے بند تھے۔ ففتقناہما، پھر ہم نے ان دونوں کو کھول دیا۔ وجعلنا من الماء كل شيء حي، اور ہم نے پانی سے ہر زندہ چیز کو بنایا۔ افلا يؤمنون، تو کیا یہ ایمان نہیں لاتے۔ اگلی آیات سورۃ الانبیاء آیات 31 تا 34۔ وجعلنا فی الارض رواسیہ، اور ہم نے زمین میں پہاڑ بنائے، ان تمید بہم، کہ وہ انہیں لے کر ہلنے نہ لگے۔ وجعلنا فیہا فجاجا سبلا، اور ہم نے اس میں کشادہ راستے بنا دیے، لعلہم یہتدون، تاکہ وہ راستہ پائیں۔ وجعلنا السماء سقفا محفوظا، اور ہم نے آسمان کو ایک محفوظ چھت بنا دیا۔ وہم عن آیاتہا معرضون، اور وہ اس آسمان کی نشانیوں سے منہ موڑے ہوئے ہیں۔ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارِ، اور وہی ہے جس سے بنائے رات اور دن۔ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، اور سورج اور چاند۔ كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ، یہ سب اپنے اپنے مدار میں تیر رہے ہیں۔ وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ، اور ہم نے آپ سے پہلے بھی کسی انسان کو ابدی زندگی نہیں دی۔ افئن مت، تو اگر آپ انتقال فرما جائیں، فہم الخالدون، تو کیا یہ ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ اگلی آیات سورۃ الانبیاء آیات 35 تا 38۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ ونبلوکم بالشر والخیر فتنہ، اور ہم تمہیں برائی اور بھلائی میں آزمائش کے لیے مبتلا کرتے ہیں۔ وإلینا ترجعون، اور تم ہماری ہی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ وَإِذَا رَآكَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور جب کافر آپ کو دیکھتے ہیں، إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا، تو آپ کا مذاق ہی اڑاتے ہیں۔ أَهَذَا الَّذِي يَذْكُرُ آلِهَتَكُمْ، کہتے ہیں
کیا یہی ہے وہ جو تمہارے معبودوں کا ذکر برائی کے ساتھ کرتا ہے؟ وَهُمْ بِذِكْرِ الرَّحْمَنِ هُمْ كَافِرُونَ، حالانکہ وہ خود رحمان کے ذکر کے منکر ہیں۔ خلق الانسان من عجل، انسان جلد باز پیدا کیا گیا ہے۔ سأریکم آیاتی، ان قریب میں تمہیں اپنی نشانیاں دکھاؤں گا۔ فلا تستعجلون، تو تم مجھ سے جلدی کا مطالبہ نہ کرو۔ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ، اور وہ کہتے ہیں یہ عذاب کا وعدہ کب پورا ہوگا؟ ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ اس کے بعد آج کی کلاس کے حوالے سے آخری آیت کا ترجمہ، سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 39۔ لو یعلم الذین کفروا، کاش کافر اس وقت کو جانتے، حین لا یکفون عن وجوہہم النار، جس وقت نہ تو یہ آگ کو اپنے چہروں سے ہٹا سکیں گے، ولا عن ظہورہم، اور نہ اپنی پیٹھوں سے، ولا ہم ینصرون، اور نہ ان کی مدد کی جائے گی۔ یہ سورۃ الانبیاء کی آیات 28 سے 39 کا ترجمہ ہمارے سامنے آ گیا۔ اب ہم ان آیات کی تشریح ہمیشہ کی طرح ترتیب کے مطابق آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ سورۃ الانبیاء آیت نمبر 28۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یشفعون الا لمن ارتضی وہم من خشیتہ مشفقون، وہ اللہ ان باتوں کو جانتا ہے جو ان کے روبرو اور جو ان کے پس پردہ ہیں، اور وہ اسی کی سفارش کریں گے جس کے لیے وہ اللہ راضی ہو، اور وہ اس کے خوف سے ڈرتے رہتے ہیں۔ فرشتوں کا ذکر پیچھے چلا آیا ہے، وہی تسلسل آگے آ رہا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے علم کی شان کا بیان ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے ان معزز بندوں یعنی فرشتوں اور انبیاء کرام علیہ السلام کے تمام ظاہری اور باطنی اعمال اور احوال سے واقف ہے، اور اس کے یہ بندے کوئی عمل اس کی مرضی کے خلاف نہیں کرتے۔ یعنی پچھلی آیات میں بھی ذکر آیا، انبیاء کو اللہ تعالیٰ کی اولاد قرار دے دیا معاذ اللہ یہود و نصارہ نے، مشرکین مکہ نے فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں قرار دے دیا معاذ اللہ۔ یہ جو غلط عقیدے اختیار کیے گئے تھے ان کا رد بھی ہوا، اور اللہ کے نیک بندے فرشتے اور انبیاء رسول ان کی عظمتوں کا ذکر، اور یہ کہ وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے تابع ہی رہتے ہیں، وہ بات پھر سے آ رہی ہے۔ مشرکین کے من گھڑت معبودوں کی قیامت کے دن اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی جناب میں سفارش۔ مشرکین کے من گھڑت معبود، من گھڑت جو خود سے بنا لیے گئے ہوں، مشرکین کے من گھڑت معبود قیامت کے دن اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی جناب میں ہرگز سفارش نہیں کر سکیں گے۔ ان جھوٹے معبودوں کے بارے میں مشرکین کا کیا خیال تھا؟ یہ ہمیں چھڑا لیں گے، یہ ہمیں بچا لیں گے، یہ ان کا غلط خیال تھا، غلط عقیدہ تھا، اس کا رد کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے معزز و مقرب بندوں کے لیے قیامت کے دن سفارش کا موقع، ہاں حق شفاعت تو ہوگی، اس کا ذکر کئی مرتبہ آ چکا۔ صرف اہل ایمان کے حق میں سفارش کر سکیں گے جن کے حق میں اللہ راضی ہوگا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جن سے راضی ہوگا ان کے بارے میں اجازت عطا ہوگی، اور فرشتے ہوں، اللہ کے نیک بندے انبیاء علیہ السلام ہوں، دیگر اولیاء اللہ ہوں، وہ اللہ کے حکم سے ایمان والوں کے حق میں سفارش کر سکیں گے، اور وہ کہ جن سے اللہ تعالیٰ راضی ہوگا۔ عملی پہلو، قیامت کے دن اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے نیک اور معزز اور مقرب بندوں کو گناہگار بندوں کے حق میں سفارش کرنے کا حق عطا فرمائے گا، لیکن سفارش صرف وہی لوگ کر سکیں گے جنہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ سفارش کرنے کا اذن دے گا، جیسے کہ آیت الکرسی میں فرمایا گیا ہے۔ ہم جانتے ہیں نا آیت الکرسی میں من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، اللہ کے اذن سے سفارش ہو سکے گی۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے معزز بندوں یعنی فرشتوں اور انبیاء کرام علیہم السلام کی صفات، وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے خوف سے ڈرتے رہتے ہیں۔ یہ ذکر بار بار آتا ہے فرشتوں کے بارے میں، انبیاء کے بارے میں۔ ہم سوچیں ہم اللہ سے کتنا ڈرتے ہیں، اس کی نافرمانی کا جو عذاب ہے، اس عذاب کا خوف ہے، اللہ کی پکڑ کا خوف ہے، یہ ہمیں سوچنا چاہیے۔ اگلی آیت سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 29، وَمَن يَقُلْ مِنْهُمْ إِنِّي إِلَٰهٌ مِّن دُونِهِ فَذَٰلِكَ نَجْزِيهِ جَهَنَّمَ كَذَٰلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ، اور ان میں سے جو کوئی کہے کہ میں اس کے سوا معبود ہوں تو ہم اس کو جہنم کی سزا دیں گے، اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں ظالموں کو۔ اس آیت کی تشریح، خدائی کا دعویٰ کرنے والوں کا انجام، خدائی کا دعویٰ کرنے والے لوگ ظالم ہیں اور جہنم میں سزا دیے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ جہنم کے عذاب سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ مشرکین کا جھوٹا الزام، انبیاء کرام علیہ السلام و فرشتوں میں سے کسی نے خدا یا خدا کا بیٹا ہونے کا دعویٰ نہیں کیا، بلکہ مشرکوں نے ان پر جھوٹا الزام لگایا اور وہ گمراہی کا شکار ہو گئے۔ یہ گمراہی ان کی ہے، مشرکین کی، ورنہ اللہ کے نیک بندوں میں سے کسی نے اس طرح کا دعویٰ نہ کیا کہ میں اللہ کا بیٹا ہوں تو مجھے اللہ کی الوہیت میں، اللہ کی بندگی میں شریک کرو، معاذ اللہ۔ یہ ان کے جھوٹے الزام تھے مشرکوں کے، اور یہ ان کا غلط عقیدہ تھا۔
سورہ انبیاء کی آیت نمبر 30، اولم ير الذين كفروا ان السماوات والارض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي افلا يؤمنون۔ اس آیت کا ترجمہ کرتے ہیں، سورہ انبیاء کی آیت نمبر 30، کیا کافروں نے نہیں دیکھا کہ آسمان اور زمین دونوں پانی برسنے اور سبزہ اگنے سے بند تھے، پھر ہم نے ان دونوں کو کھول دیا اور ہم نے پانی سے ہر زندہ چیز کو بنایا، تو کیا یہ ایمان نہیں لاتے؟ یہ آیت نمبر 30 کا ترجمہ تشریح کرتے ہیں۔ اور اب جو آیات آ رہی ہیں بہت توجہ فرمائیے گا، اگلی چند آیات میں اللہ تعالیٰ کی توحید کے دلائل ہے اور اس کائنات میں جو اللہ کی قدرت کی نشانیاں، ان پر غور و فکر کی دعوت بھی دی جا رہی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت اور حکم سے تخلیق کائنات، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم پر جب کائنات بنی تو آسمان و زمین دونوں ملے ہوئے تھے، جنہیں بعد میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے الگ الگ فرما دیا۔ آج ایک سائنٹیفک فیکٹ ہم جانتے ہیں، آئیے اس پر بھی تھوڑی بات کر لیں۔ سائنسی تحقیق، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کلمہ کن سے کائنات کے وجود کا آغاز ہوا۔ اللہ کی شان کیا ہے؟ فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہو جا اور وہ شے ہو جاتی ہے۔ چنانچہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کلمہ کن سے کائنات کے وجود کا آغاز ہوا۔ کائنات کے وجود کا آغاز اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مادہ یعنی میٹر کی تخلیق کرنے کی صورت میں فرمایا۔ اس مادے یعنی میٹر سے پہلے بڑی بڑی کہکشائیں گیلیکسیز وجود میں آئیں۔ ان کہکشاؤں گیلیکسیز سے اربوں سورج بنے، اللہ اکبر۔ پھر ان سے ان کے گرد گردش کرنے والے سیارے پلانٹس وغیرہ بنے۔ چنانچہ کائنات میں موجود اربوں کہکشاؤں گیلیکسیز میں سے ایک کہکشاں ملکی وے ہماری کہکشاں ہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ کروڑ کروڑ اربوں کہکشائیں ہیں، اللہ اکبر۔ ان میں سے ایک ملکی وے ہے جو ہماری کہکشاں ہے، جس کے کروڑوں سورجوں میں سے ایک ہمارا سورج ہے، جس کے گرد گردش کرنے والے 8 سیاروں میں سے تیسرا سیارہ زمین ہے۔ تو کائنات کتنی بڑی ہوگی؟ اربوں گیلیکسیز، اللہ اکبر۔ ان میں سے ایک گیلیکسیز ملکی وے، اس کے کروڑوں سورجوں میں سے ایک ہمارا یہ سن اور اس کا سولر سسٹم، اور اس سورج کے گرد گرنے والا تیسرا سیارہ 8 میں سے وہ یہ زمین ہے نا؟ حیران کن بات، پریشان کر دینے والی بات۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ کی عظمت، اس کی توحید کے دلائل کا ذکر۔ چنانچہ ابتدا میں کائنات اور زمین و آسمان سب ملے ہوئے تھے، جنہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے علیحدہ کر کے کہکشائیں، نظام شمسی، سولر سسٹم، سیارے، پلانٹس بنا کر علیحدہ علیحدہ کر دیا، اور وہ ایکسپینشن ہوتی چلی گئی، اور اب بھی اس کائنات کی ایکسپینشن ہوتی چلی جا رہی ہے۔ زندہ چیزوں کی تخلیق، ایک اور اہم نقطہ آ رہا ہے، اس میں بھی سائنسی تحقیق ہے، وہ ہم آپ کے سامنے رکھیں گے انشاءاللہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پانی سے ہر زندہ چیز کو تخلیق فرمایا ہے۔ سائنسی تحقیق، جدید سائنسی تحقیقات کے مطابق زندہ چیزیں، چاہے وہ حیوانات ہوں یا نباتات، پلانٹس ہوں یا اور مخلوقات کریشنز، ان کے جسم کا اکثر حصہ پانی پر مشتمل ہوتا ہے۔ اگر کسی خلیے یعنی سیل کا جائزہ لیا جائے، جو کہ مادے یعنی میٹر کا چھوٹے سے چھوٹا حصہ ہوتا ہے، میٹر کا سب سے چھوٹے سے چھوٹا حصہ کیا ہے؟ سیل، خلیہ۔ اگر اس کا جائزہ لیا جائے، خواہ وہ کسی حیوان کا خلیہ ہو، کسی جانور کا، یا کسی نباتات کا، پودوں میں سے کسی کا خلیہ ہو، ہر خلیے کے اندر سائٹوپلازم اور پروٹوپلازم کی صورت میں سب سے زیادہ تناسب پانی کا ہوتا ہے۔ ہر خلیے میں سائٹوپلازم اور پروٹوپلازم کی صورت میں سب سے زیادہ کس چیز کا ریشو ہوتا ہے؟ پانی کا۔ آج بھی خلائی سائنس میں دیگر سیاروں پر زندگی تلاش کرنے کے لیے پانی کو تلاش کیا جاتا ہے۔ چاند پہ جا رہے ہیں، مارس مریخ پر جا رہے ہیں، کیا تلاش کرتے ہیں سب سے پہلے؟ پانی۔ اس حقیقت کے ادراک پر کہ ہر زندہ چیز پانی سے بنی ہے اور پانی کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی، چنانچہ جن سیاروں میں، جن پلانٹس پر پانی دریافت ہوگا، وہاں زندہ چیزوں کی موجودگی کا امکان بڑھ جائے گا۔ اور سب سے زیادہ زمین پر ہے تو سب سے زیادہ زندگی کہ اس کے امکانات کیا، اس کا یقینی معاملہ اس پلانٹ زمین پر ہمیں دکھائی دیتا ہے۔
تخلیق کائنات اور زندگی کی حقیقت کو جاننے کا نتیجہ، یہ سارے غور و فکر کے بعد صرف سائنس کی کتاب چھاپ نہ دی جائے، ایک ریسرچ کو پبلش نہ کر دیا جائے، اس کا نتیجہ کیا نکلے؟ افلا یؤمنون، ان عظیم حقیقتوں کو دیکھ کر انسان کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اور اس کی قدرتوں پر یقین کرنا چاہیے۔ اس سارے غور و فکر کا نتیجہ کیا نکلے؟ بندے اپنے رب کو، خالق کو، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو پہچان کر اس کو مان لیں۔ اگلی ہے سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 31، وَجَعَلْنَا فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِهِمْ وَجَعَلْنَا فِيهَا فِجَاجًا سُبُلًا لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ، اور ہم نے زمین میں پہاڑ بنائے کہ وہ انہیں لے کر ہلنے نہ لگے، اور ہم نے اس میں کشادہ راستے بنا دیے تاکہ وہ راستہ پائیں۔ یہ آیت نمبر 31 کا ترجمہ۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی قدرتوں کا ذکر، زمین پر پہاڑوں اور کشادہ راستوں کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں قرار دیا گیا ہے۔ زمین پر پہاڑ بنانے کی حکمت آخری پارے میں بھی، سورہ نبا میں بھی اوتادا ہم پڑھ چکے ہیں، آئیے دہراتے ہیں۔ پہاڑ زمین میں توازن پیدا کرنے کے لیے بنائے گئے ہیں۔ اس بات کو بھی سمجھ لیتے ہیں نا، ویل بیلنسنگ کرواتے ہیں نا گاڑی کے ٹائر کی، تو اتنی بڑی زمین جو ہل رہی ہے اس کو اللہ نے بیلنس کیا پہاڑوں کو جما کر۔ ایک سائنسی تحقیق بھی آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ جدید سائنسی تحقیقات کے مطابق زمین بڑی تیزی سے اپنے محور کے گرد لٹو کی طرح گردش کر رہی ہے۔ لٹو ہم بچپن میں ہم بھی کھیلتے تھے، آپ کو بھی پتہ ہوگا، خاص طور پر طلباء کو۔ زمین کی اس گردش کی وجہ سے دن رات بنتے رہتے ہیں۔ زمین بالکل سیدھی کھڑی ہونے کے بجائے سن ارتھ ایکسس پر 23 ڈگری زاویے پر جھکی ہوئی ہے، بالکل سیدھی کھڑی نہیں ہے، 23 ڈگری جھکی ہوئی ہے، جس کی وجہ سے زمین پر ایک ہی وقت میں 2 موسم رہتے ہیں۔ یعنی زمین کے خط استوا ایکویٹر کے اوپر والے ممالک میں اگر گرمی ہو تو زمین کے ایکویٹر کے نیچے والے ممالک میں سردی ہوگی۔ سمجھ آ رہی ہے جی؟ ایکویٹر کے اوپر ممالک میں اگر گرمی تو نیچے والے ممالک میں سردی ہوگی، اور پھر دوسرے موسم میں ریورس ہو جائے گا معاملہ۔ زمین کو اس حالت میں برقرار رکھنے میں پہاڑوں کا بہت بڑا کردار ہے، اس کو بیلنس کرنے کے لیے۔ یہ سب اللہ کی قدرت کی نشانیاں۔ کشادہ راستوں کی حکمت، زمین پر موجود قدرتی کشادہ راستے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی قدرت کی ایک نشانی ہیں۔ یہ اس لیے بنائے گئے ہیں تاکہ لوگ آسانی سے ایک مقام سے دوسرے مقام تک سفر کر سکیں۔ کچھ تو اللہ تعالیٰ نے قدرتی راستے عطا فرما دیے، اور اب انسان بھی سڑکیں بنا رہا ہے، ٹنلز بنا رہا ہے، اور اس سے آگے کے بھی ذرائع ہم تک پہنچ چکے ہیں اللہ تعالیٰ کے فضل سے۔ سورہ انبیاء کی آیت نمبر ہے 32، وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا وَهُمْ عَنْ آيَاتِهَا مُعْرِضُونَ، اور ہم نے آسمان کو ایک محفوظ چھت بنا دیا اور وہ اس آسمان کی نشانیوں سے منہ موڑے ہوئے ہیں۔ اس آیت کی تشریح کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی عظیم نشانی، اب آسمان کا بیان۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی عظیم نشانی میں سے ایک نشانی آسمان ہے، اور اسے ہمارے لیے محفوظ چھت بنایا ہے۔ سائنسی تحقیق پھر رکھتے ہیں ایک اور آپ کے سامنے۔ قرآن حکیم دنیا میں 7 آسمانوں کا ذکر فرماتا ہے، جبکہ سائنس ابھی پہلے آسمان سے بھی واقف نہیں ہے۔ بعض اہل علم کے نزدیک زمین کے گرد ایٹماسفیئر ایک چھت کی طرح موجود ہے جو زمین کو مختلف خطرات سے بچاتا ہے، مثلا سورج کی خطرناک تابکاری شعاؤں سے، خلا میں تیزی سے تیرتے ہوئے پتھروں جنہیں میٹیورائٹس اور ایسیرائٹس اور شوٹنگ اسٹارز کہتے ہیں، ان کو زمین سے ٹکرانے سے بچاتے ہیں۔ ایٹماسفیئر ان کو زمین پر پہنچنے سے پہلے ہی جلا کر ختم کر دیتا ہے، یعنی زمین کے گرد ایک ایسی لیئر موجود ہے جو زمین والوں کی حفاظت کرتی ہے بہت سی خطرناک تابکاری شعاؤں سے بھی، اور اوپر سے آنے والے پتھروں سے بھی۔ وہ جو شوٹنگ اسٹارز ہیں، اس زمین کی اللہ تعالیٰ نے حفاظت کا اہتمام فرمایا۔ تبھی تو پہلے آسمان کی تلاش میں سائنس ہے، 7 آسمانوں کا ذکر تو ملتا ہے، لیکن ابھی اس کی حقیقت کو ہم نہیں پہنچ سکے ہیں۔ آیت نمبر 33 ہے، وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ، اور وہی ہے جس نے بنائے رات اور دن اور سورج اور چاند، یہ سب اپنے اپنے مدار میں تیر رہے ہیں۔ تشریح کرتے ہیں اس آیت کی۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی قدرت تخلیق کی نشانیاں، رات و دن اور سورج و چاند کو پیدا فرمایا، ذکر بار بار قرآن پاک میں آتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے بہت بڑے شاہکار ہیں ہمارے سامنے۔ آئیے سائنسی تحقیق اس حوالے سے بھی سمجھتے ہیں۔ رات اور دن کا بننا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی قدرت کی بہت بڑی نشانی ہے۔
جدید سائنسی تحقیقات کے مطابق زمین اپنے محور کے گرد لٹو کی مانند گردش کر رہی ہے۔ یہ پہلے بھی ہم پڑھ چکے ہیں۔ زمین کی گردش 24 گھنٹے میں مکمل ہوتی ہے۔ اس گردش کے دوران زمین کا جو حصہ سورج کے سامنے آتا ہے وہاں دن ہوتا ہے، اور جو حصہ سورج کی روشنی سے اوٹ میں چلا جاتا ہے وہاں رات ہو جاتی ہے۔ زمین کے سامنے سورج آ گیا تو جو حصہ سامنے ہے وہاں دن اور پیچھے رات۔ اسی طرح ہر لمحہ زمین کے کنارے پر دن کا آغاز اور دوسرے کنارے پر رات کا آغاز ہو رہا ہوتا ہے۔ یہ معاملہ سال ہر سال سے جاری ہے اور وقت کی پابندی کے ساتھ اس وقت تک جاری رہے گا جب تک اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہے گا۔ اور ہمیں معلوم ہے کہ قیامت برپا ہونے سے پہلے سورج کہاں سے نکلے گا؟ مغرب سے نکلے گا نا۔ تب تک یہ سلسلہ پابندی کے ساتھ چلتا رہے گا۔ کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں۔ سورج، چاند اور باقی تمام اجرام فلکی کے بارے میں حقیقت۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان سب کا راستہ مقرر فرمایا ہے، اور یہ سب اجرام فلکی، پلینٹس وغیرہ اپنے اپنے مدار میں گردش کر رہے ہیں۔ پلینٹس ہوں اور یہ سٹارز ہوں، ہر ایک اپنے اپنے مدار میں آربٹ میں موو کر رہا ہے۔ یہاں بھی ایک سائنسی تحقیق ہے۔ بہت ساری باتیں آج کی کلاس میں آ گئیں سائنٹیفک ریسرچ کے حوالے سے الحمدللہ۔ قرآن حکیم جس وقت نازل ہوا تھا اس زمانے کی سائنس یہ سمجھتی تھی کہ زمین ٹھہری ہوئی ہے اور سورج اس کے گرد گردش کر رہا ہے۔ بعد میں گلیلیو سائنسدان نے دریافت کیا کہ سورج ٹھہرا ہوا ہے اور زمین اس کے گرد گردش کر رہی ہے، کبھی کچھ اور کبھی کچھ۔ لیکن 19ویں صدی عیسوی میں سائنسدانوں پر اس بات کا انکشاف ہوا کہ زمین، سورج، چاند اور دیگر اجرام فلکی، ستارے، سیارے سب اور کہکشائیں، گیلیکسی سب متحرک ہیں، ہر ایک حرکت میں ہے، موو کر رہا ہے، اور قرآن حکیم کے فرمان کے مطابق اپنے اپنے مدار میں تیر رہے ہیں۔ جیسے کہ سورہ یاسین میں بھی سورج کی گردش کا بتایا گیا ہے، وہاں ذکر آتا ہے کل فی فلک یسبحون، ہر ایک اپنے مدار میں، اپنے آربٹ میں موو کر رہا ہے۔ آپ نے ایک اندازہ کیا، قرآن پاک کی بات تو سچی ہے۔ کبھی کوئی کہہ رہا تھا زمین گھوم رہی ہے، سورج رکا ہوا ہے، سورج گھوم رہا ہے، زمین رکی ہوئی ہے، اب سب کہہ رہے ہیں سب گھوم رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں 14 صدیوں پہلے بیان فرما رہے، اللہ کا کلام حق ہے، لوگوں کا علم کم ہو سکتا ہے، اس میں کمی واقع ہو سکتی ہے، کجی اور ٹیڑھ ہو سکتا ہے، اس میں اللہ کا کلام برحق ہے۔ سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر ہے 34 وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِن مِّتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ، اور ہم نے آج سے پہلے بھی کسی انسان کو ابدی زندگی نہیں دی، تو اگر آپ انتقال فرما جائیں تو کیا یہ ہمیشہ رہنے والے ہیں؟ انسانوں کی حقیقت، کوئی انسان دنیا میں ہمیشہ کے لیے زندہ نہیں رہ سکتا، بالآخر اس پر موت آ کر رہے گی۔ ہر ایک چلا گیا نا، انبیاء علیہ السلام، اللہ کے نیک بندے، اولیاء اللہ، نیک اور لوگ بھی چلے گئے، بڑے بڑے سائنسدان، بڑے بڑے ڈاکٹرز، بڑے بڑے بادشاہ سب چلے گئے، ہم نے بھی جانا ہے۔ اور چھوٹے بچے بھی دنیا سے چلے جاتے ہیں، ینگسٹرز بھی چلے جاتے ہیں، بوڑھے بھی جاتے ہیں، ہر ایک جائے گا اپنے وقت پر، موت برحق ہے۔ اللہ ہم سب کو یقین عطا فرمائے اور موت کے بعد کی زندگی کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مشرکین کی توقعات اور خود ان کے زندہ رہنے کی حقیقت۔ مشرکین مکہ سمجھتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چند دنوں میں انتقال کر جائیں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اور تعلیمات بھی ختم ہو جائیں گی، معاذ اللہ۔ یہ ان کا خیال تھا، غلط باطل خیال تھا، اور مشرکین مکہ کو بتایا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو جائے تو یہ مشرکین کون سے ہمیشہ زندہ رہنے والے ہیں؟ کیا اللہ ان کو چھوڑ دے گا؟ موت تو ان مشرکوں کو بھی آئے گی اور اللہ کی پکڑ میں اور عذاب میں مبتلا کیے جائیں گے۔ ہر ایک نے جانا ہے، یہ مشرکین بھی دنیا سے جائیں گے اور شرک کفر پر جائیں گے تو اللہ کی پکڑ سے بچ نہیں سکیں گے۔ فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ آج زمین کی پشت پر موجود ہیں، آج سے 100 سال کے سرے پر ان میں سے کوئی باقی نہیں رہے گا۔ صحیح بخاری، صحیح مسلم شریف کی روایت ہے۔ ہاں، 2-4 لوگ 100 برسوں پر آج عمر پا جاتے، یہ ایکسیپشنل کیس ہوتا ہے۔ اتنی عمر کے اندر زمین خالی ہوتی ہے، خالی سے مراد پہلے والے چلے جاتے ہیں، اگلے آ جاتے ہیں۔ حضور فرما رہے آج سے 100 سال کے سرے پر ان میں سے کوئی باقی نہیں رہے گا، یہ سب مر جائیں گے اور اگلی نسل، پھر اگلی نسل، اور بالآخر کیا ہونا ہے؟ ساری دنیا ختم ہونی ہے اور قیامت برپا ہو کر رہے گی۔ اس کا ذکر آگے آ رہا ہے سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 35 میں۔
کل نفس ذائقۃ الموت ونبلوکم بالشر والخیر فتنہ والینا ترجعون، ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے اور ہم تمہیں برائی اور بھلائی میں آزمائش کے لیے مبتلا کرتے ہیں اور تم ہماری ہی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ اس آیت کی تشریح، تمام جانداروں کے لیے موت کی حقیقت، موت ایک ایسی حقیقت ہے جو ہر جاندار پر آ کر رہے گی۔ اور نوٹ کیجئے گا عزیز طلبہ و طالبات، آپ بھی اور دیگر حضرات و خواتین بھی اور اساتذہ بھی، موت ایسی حقیقت ہے کہ مسلمان بھی مانتا ہے، وہ تو مانتا ہے، کافر بھی مانتا ہے۔ ایسا کافر جو اللہ تعالیٰ کو نہیں مانتا وہ موت کو مانتا ہے، موت تو ہمارے سامنے لوگوں کو آ رہی ہے۔ ایسی اٹل حقیقت، انیویٹیبل ریالٹی انگلش میں کہیں گے، ایسی اٹل حقیقت جس پر سب کا اتفاق ہے، وہ موت کی حقیقت ہے۔ اسی بات کو آگے بڑھاتے ہیں اور ایک بہت اہم عملی پہلو آپ کے ہمارے سامنے آئے گا انشاءاللہ۔ موت ایک ایسی حقیقت ہے جس کا انکار آج تک کسی کافر نے بھی نہیں کیا۔ زندگی ایک امتحان ہے، موت اس امتحان کے خاتمے کا اعلان ہے۔ جو لوگ اپنی زندگی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات کے مطابق گزارتے ہیں، ان کے لیے موت ایک خوشی کا پیغام ہے کہ موت کے بعد ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ملاقات کا امکان ہے۔ ہمیں موت کو یاد رکھتے ہوئے زندگی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم کے مطابق گزارنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک اور بات اس آیت کریمہ میں آئی، آزمائش کے حوالے سے آئی، اس کو بھی جانتے ہیں۔ انسانوں کے لیے خیر و شر کا ذریعہ اور اس کی آزمائش، اللہ سبحانہ و تعالیٰ انسانوں کو خیر و شر کے ذریعے آزماتا ہے۔ ہر لمحہ ایک امتحان ہے، کبھی شکر اور کبھی صبر کا امتحان ہوتا ہے۔ یوں یہ زندگی امتحان ہی کے لیے ہے۔ 29 پارے کی پہلی سورت، سورۃ الملک کی آیت نمبر 2 بہت مشہور بھی ہے اور ہم نے اس کو سمجھا بھی ہے۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اللہ تعالیٰ نے موت اور حیات یعنی زندگی کا سلسلہ کیوں قائم فرمایا؟ امتحان کے لیے، کہ دیکھا جائے تم میں سے بہترین عمل کرنے والا کون ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نعمتوں پر شکر کرنے والے، مصائب و مشکلات پر صبر کرنے والے کامیاب ہوں گے۔ زندگی امتحان کے لیے ہے، نعمتوں پر شکر کریں، مصائب پر صبر کریں، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول علیہ السلام کے احکامات کی پیروی کریں اور نافرمانی سے اپنے آپ کو بچائیں، تو انشاءاللہ کامیابی ہمیں مل سکے گی۔ کون سی کامیابی؟ آخرت کی ہمیشہ کی کامیابی، موت کے بعد کی زندگی۔ ہم سب کو لوٹ کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس جواب دہی اور اعمال کا انجام پانے کے لیے حاضر ہونا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ آج موت سے پہلے پہلے کل کی ہمیشہ کی زندگی کی تیاری کے ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اگلی آیت سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 36، وَإِذَا رَآكَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا أَهَذَا الَّذِي يَذْكُرُ آلِهَتَكُمْ وَهُمْ بِذِكْرِ الرَّحْمَنِ هُمْ كَافِرُونَ، اور جب کافر آپ کو دیکھتے ہیں تو آپ کا مذاق ہی اڑاتے ہیں، کہتے ہیں کیا یہی ہے وہ جو تمہارے معبودوں کا ذکر برائی کے ساتھ کرتا ہے، حالانکہ وہ خود رحمان کے ذکر کے منکر ہیں۔ یہ آیت نمبر 36 کا ترجمہ، مشرکین مکہ کی گستاخی اور اللہ تعالیٰ کا انکار۔ مشرکین مکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مذاق اڑایا کرتے تھے، معاذ اللہ، اور کہا کرتے تھے یہی وہ شخص ہے جو ہمارے معبودوں کو برا کہتا ہے، اور مشرکین خود اللہ سبحانہ تعالیٰ کا انکار کرنے والے ہیں۔ یہ ان کافروں کی، مشرکوں کی گستاخیوں کا اور ان کے جرائم کا ذکر ہو رہا ہے۔ اگلی آیت سورۃ الانبیاء آیت نمبر 37، خلق الانسان من عجل سأریکم آیاتی فلا تستعجلون، انسان جلباز پیدا کیا گیا ہے، ان قریب میں تمہیں اپنی نشانیاں دکھاؤں گا تو تم مجھ سے جلدی کا مطالبہ نہ کرو۔ انسان کی کمزوری اور جلد بازی، اس نقطے کو اچھی طرح سمجھ لیں، انسان کے بارے میں ذکر ہو رہا ہے۔ انسان جلد باز ہے، جلد بازی سے مراد انسان فوراً نتیجے کا خواہش مند ہوتا ہے، جیسے کہ ایک اور جگہ ارشاد فرمایا گیا کہ انسان جلد باز واقع ہوا ہے، سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 11 ہے۔ مشرکین مکہ مثلا نضر بن حارث ایک مشرک سردار کا نام ہے وغیرہ، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انکار کرتے تھے اور مطالبہ کرتے تھے کہ جس عذاب سے آپ ہمیں ڈراتے ہیں وہ جلدی لے آئیں، یہ جلدی مچاتے تھے۔ اس پر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ انسان بڑا جلد باز ہے، چاہتے نتیجہ فوراً آ جائے، کہتے ہیں ہم پر عذاب لا کے دکھا دو، اگر تم سچے ہو اور ہم تمہارا انکار کر رہے ہیں ہم پر عذاب لا کے دکھا دو، استغفر اللہ، جلد بازی کرتے۔ کفار کے جلد عذاب طلب کرنے کا جواب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ پس تم مجھ سے جلدی کا مطالبہ نہ کرو، ہر فیصلہ اپنے وقت پر ہی لاگو ہوتا ہے۔
اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عنقریب اپنی نشانیاں دکھانے سے مراد، اللہ نے فرمایا نا عنقریب میں نشانیاں دکھاؤں گا، یہاں نشانیاں دکھانے سے مراد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے عذاب کی نشانیاں، جیسے غزوہ بدر کی شکست، غزوہ بدر میں 70 مشرک قتل ہوئے تھے، 70 کے قریب گرفتار ہوئے تھے، یہ عذاب کی پہلی قسط تھی جو ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی گئی۔ عملی پہلو، انسان کے اندر ایک کمزوری جلد بازی ہے، ہمیں اپنی اس کمزوری پر قابو پانا چاہیے، صبر اور مستقل مزاجی کے ساتھ کام کرنے کی عادت ڈالنی چاہیے، نیز نتائج کے حوالے سے بے صبری نہیں کرنی چاہیے، ہر کام جو بھی جائز ہے وہ کرنا ہے، صبر و تحمل کا مظاہرہ کریں، نتیجہ فوراً نہیں آتا مرغی بھی انڈا 2 سیکنڈ میں نہیں دیتی، ٹائم لگتا ہے نا، انسان کا بچہ بھی اپنی والدہ کے بطن میں کچھ مہینے گزارتا ہے پھر باہر آتا ہے نا، اٹ ٹیکس ٹائم نا، تو جلد بازی نہیں کرنی چاہیے، بے صبری کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے۔ کبھی انسان چاہتا ہے سب کچھ ایک ہی دن میں سمجھ میں آ جائے، ساری بک ایک ہی دن سمجھ میں آ جائے، بھائی اٹ از پاسبل، اٹ از ناٹ پاسبل، رادر پاسبل نہیں ہے، تو جلد بازی نہیں، صبر و تحمل کا مظاہرہ کرنے کو کہا جا رہا ہے۔ فرمان نبوی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تحمل مزاجی، صبر، حوصلہ، ہمت پکڑنا، تحمل مزاجی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور جلد بازی شیطان کی طرف سے، جامع ترمذی شریف کی حدیث ہے۔ اب بتائیے کس قدر اہم بات آ گئی، جلدی 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 اور اس طرح جلد بازی کا مظاہرہ یہ شیطان کی طرف سے، اور تحمل، حلم، بردباری، صبر، سنجیدگی، وقار، نرمی، یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ کس قدر اہم حدیث اللہ کے فضل سے آج ہمارے مطالعے میں آئی۔ اگلی آیت سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 38 وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور وہ کہتے ہیں یہ عذاب کا وعدہ کب پورا ہوگا اگر تم سچے ہو۔ کفار مکہ کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ، کفار مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کرتے تھے کہ قیامت کے آنے کا وعدہ کب پورا ہوگا، یہ اس لیے پوچھتے تھے کہ اگر بتا دیا جائے گا تو مان لیں گے، جان چھڑانے کے لیے اور یہ اعتراضات کرنے کے لیے اور حق سے بھاگنے کے لیے اس طرح کے سوالات کرتے تھے۔ آخری آیت ہے آج کے کلاس کی درس کی، سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 39 لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون، کاش کافر اس وقت کو جانتے جس وقت نہ تو یہ آگ کو اپنے چہروں سے ہٹا سکیں گے اور نہ اپنی پیٹھوں سے اور نہ ان کی مدد کی جائے گی۔ یہ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 39 تشریح کرتے ہیں کافروں کے مطالبے کا جواب، کاش کہ وہ اس وقت کو جانتے جب وہ جہنم میں عذاب بھگت رہے ہوں گے۔ اللہ اکبر، کیا حالت ہوگی، ساری جلد بازی بھول جائیں گے، ساری اکڑ نکل جائے گی جب جہنم میں جلائے جائیں گے، استغفر اللہ۔ علمی بات، کفار قیامت کب آئے گی کا سوال تنزن پوچھا کرتے تھے، یہ طنز کے طور پر تھا، جان چھڑانے کے لیے تھا، ضد میں آ کر تھا، یہ نہیں کہ پتہ چل جائے گا تو مان لیں گے، نہیں، طنز کے طور پر تھا، اس لیے انہیں اسی انداز میں جواب دیا گیا ہے کہ قیامت کا دن وہ ہوگا جب وہ آگ میں ڈالے جائیں گے۔ یہ وہی انداز ہے جیسے کوئی نالائق طالب علم جس نے وقت ضائع کیا ہو پوچھتا ہے کہ نتیجے کا دن کب آئے گا، تو اسے جواب دیا جاتا ہے کہ نتیجے کا دن وہ ہوگا جس دن تم اپنے انجام پر شرمندہ اور رسوا ہو رہے ہوگے، نہ کلاسز لیں، نہ ہوم ورک کیا، نہ ایگزامز کی تیاری کی، کب آئے گا رزلٹ، تو اس کو کیا بتایا جائے گا، رزلٹ جب آئے گا وہ دن ہوگا جب تمہاری رسوائی ہوگی، جب تمہیں شرمندگی اٹھانا پڑے گی۔ بات سمجھ آئی؟ تو ان کافروں کو اسی انداز سے جواب دیا گیا ہے۔ آخری بات ہے اس آیت کی تشریح میں، مشرکین پر جہنم کے عذاب کی کیفیت، جہنم کی آگ انہیں شدید جھلسا رہی ہوگی، یعنی جلا رہی ہوگی، نہ وہ اپنے چہروں کو آگ سے بچا سکیں گے اور نہ پیٹھوں کو۔ استغفر اللہ، اللہم اجرنا من النار، اے اللہ ہمیں آگ کے عذاب سے بچا۔ اور آخری بات، جہنمیوں کی کوئی بھی مدد نہیں کرے گا، کوئی بچانے والا نہیں ہوگا۔ اللہ ہم سب کو جہنم کے عذاب سے بچائے، اللہ تعالی ہم سب کو جنت الفردوس عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، اسی کے ساتھ اجازت چاہتے ہیں اور انشاءاللہ پھر اگلی کلاس میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب پر اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔